على رسولك الكريم وآله الطاهرين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم صل وسلم على رسولك الكريم وآله الطاهرين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ دوستو، گزشتہ جمعے کو ایک حدیث پاک کو شروع کیا تھا۔ میرے آقا کریم اور آپ کے بھی آقا کریم، سارے نبیوں کے، سارے رسولوں کے آقا، فرشتوں کے بھی آقا، جنات کے بھی آقا، ساری کائنات کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ اتنی رحمت نازل فرمائے اس خاک مقدس پر جہاں دونوں جہانوں کے سردار تشریف فرما ہے، بے اندازہ بے حساب رحمتیں، برکتیں، سلامتیاں نازل فرمائے۔ آپ نے فرمایا آمننی ربی بتسع، مجھے اللہ نے 9 کاموں کو کرنے کا حکم دیا ہے۔ یاد آ گئی بات؟ پہلی بات کیا تھی؟ اللہ سے ڈرنا، یعنی جو سبق میں نے عرض کیا تھا، بندے کی جلوت خلوت ایک، یاد ہے سبق؟ جلوت خلوت ایک، جو مکان کے اندر حالت ہو باہر وہی ہو، جو باہر ہو اندر بھی وہی ہو، جو ظاہر ہو باطن بھی وہی ہو، جو باطن ہو ظاہر بھی وہی ہو۔ اللہ سے ڈرنا، اللہ کا خوف۔ اور وہ حدیث پاک بھی پھر دوہرا دیتا ہوں، میرے آقا کریم نے فرمایا جس کی آنکھ سے خوف الہی کی وجہ سے ایک آنسو کا قطرہ مکھی کے سر کے برابر ہی کیوں نہیں نکل گیا، اس پر دوزخ کی آگ ہمیشہ کے لیے حرام۔ سبحان اللہ، بڑا عمل نہیں، بہت عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ گریہ کسی کو دیتا ہے۔ مولانا روح فرماتے ہیں چون گریہ طفل کہ جوشد لبن، بچہ نہ روئے ماں کے پستانہ میں خون جوش، دودھ جوش نہیں مارتا، بچہ روتا ہے تو ماں کی پستانوں میں اس کی چھاتی میں دودھ جوش مارتا ہے۔ چون گریت ابر کہ خدد چمن، بادل نہ روئے وہ آنسو نہ بہائے تو گلستان اور بوستان اور باغ وہ مسکراتے نہیں۔ بادل روتا ہے، زمین سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے۔ جو مومن یہ چاہتا ہے کہ میرے دل کی زمین سرسبز و شاداب ہو، وہ آنسو بہائے۔ یہ بہت قیمتی چیز ہے، ہر ایک حصے میں نہیں آتی۔ راہ فرماتا ہے ہم زیادہ ہنسنے کے شوقین ہیں نا، مسکراہٹیں تلاش کرتے ہیں، محفلیں تفریح گاہوں پر جاتے ہیں، خوشی طلب کرتے ہیں۔ ان خوشیوں میں رب نہیں ملتا، رب ملتا ہے آنسو بہانے سے۔ نہیں سمجھے بات میں نہیں؟ اللہ پاک فرماتا ہے فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، انہیں بہت تھوڑا ہنسنا چاہیے، بہت زیادہ رونا چاہیے۔ دل کی جو زمین ہے وہ ہنسنے سے آباد نہیں ہوتی، رونے سے آباد ہوتی ہے۔ پیر گوبی پھر فرماتے ہیں چو خدا خواہد کے بابا یاری کنر، میل مارا جانب زاری کنر۔ جس بندے پر اللہ راضی ہونا چاہتا ہے نا، اس کو رونا عطا فرما، گریہ زاری عطا فرما دیتا ہے۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شان اقدس سے تشریف لائے، مسجد میں صحابہ کرام جمع تھے اور سب کے چہروں پر مسکراہٹ تھی، کوئی ایسی ہی بات ہو رہی تھی۔ حضور نے دیکھا، فرمایا آج تم بہت ہنستے ہو، جو کچھ میں جانتا ہوں تم بھی جانتے، جو کچھ میں دیکھتا ہوں تم بھی دیکھتے، تو تمہاری مسکراہٹیں غائب ہو جاتی، گریہ تم پر ہمیشہ جاری رہتا۔ وہ یہ رونا علم کی وجہ سے ہے، جسے علم ہے نا اس سے رونا آتا ہے کہ اللہ پاک کتنا زبردست طاقت والا ہے، پہاڑوں کو ٹکرا دیتا ہے، زمین کا خطہ اٹھا کر پلٹ دیتا ہے، ہوا کی طاقت سے بڑی بڑی قوموں کو تباہ و برباد کر دیتا ہے، زلزلہ آ جاتا ہے اور پیغمبر کی امت کا نام و نشان مٹ جاتا
زیادہ بھیج دے کیا کرو گے؟ مچھر کی فوج رب بھیج دے تو کیا توپیں چلائیں گے؟ کیا کریں گے؟ عاجز ہے بندہ. اس رب کو یاد کرنا چاہیے جو بڑا قدرت والا ہے، بڑا علم والا ہے، بڑی حکمت والا ہے، بڑا دانائی والا ہے. اس نے اپنی حکمت سے نظام چلا رکھا ہے. ہماری توجہ ادھر کرا دی تاکہ میرا کارخانہ چلتا رہے، ورنہ اگر میرے سامنے منظر رکھے کہ قبر کے اندر کیا ہو رہا ہے، کھانا پینا چھوٹ جائے. نبی پاک فرماتے ہیں قبر میں جو عذاب ہوتا ہے سوائے جن اور انسان کے باقی ساری مخلوق سنتی ہے. جتنی زبردست سزائیں کافروں کو، منافقوں کو، بے ایمانوں کو ملتی ہے، ہاں خوشخبری کی بات بتاتا ہوں، ایمان والوں کو نہیں ملتی. خوشی کی بات بتا رہا ہوں، کافر کو ماریں گے، منافق کو ماریں گے، مشرک کو ماریں گے، بے دین کو ماریں گے. کون؟ فرشتے عذاب والے. دوزخ کی کھڑکی کھل جائے گی، گرم ہوا آئے گی، بدبو آئے گی، لیکن ایمان والا تیری قبر میں محمد عربی ہوگا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کالی زلفیں دیکھ کر تیری طبیعت پر کیا اثرات ہوں گے؟ چمکتا چہرہ دیکھ کر تیری روح مجد میں نہیں آ جائے گی، اور تیری قبر میں جب وہ آئیں گے تشریف لائیں گے خوشبوئیں پھیل جائیں گی، اس لیے کہ ان کے پسینے سے بھی خوشبو آتی ہے. یہ دعا کرو مدینے والا ہمیں اپنا بنا دے. یہ کام مشکل ہے، یہ مشکل کام ہے. خوف الہی بہترین عمل ہے. اللہ سے ڈرنا کیسے کرے؟ ڈرنے کا اجر کیا ہے؟ سورہ ملک کھولو، ایک آیت تمہارے سامنے آ رہی ہے. ان الذین یخشون ربهم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر. بن دیکھے جو رب سے ڈرتے ہیں، یخشون ربهم بالغیب، اپنے رب سے جو لوگ ڈرتے ہیں بن دیکھے. یا اللہ ان کو کیا دے گا؟ فرمایا پہلا مجدہ سنا دو، ان کے لیے مغفرت ہے، بخشش ہے، معافی ہے، کوئی گرفت نہیں ہے، بلکہ میرا ایمان کہتا ہے جو ڈرنے والے لوگ ہیں ان کے نامہ عمل بھی نہیں کھولا جائے گا. اس لیے کہ رب فرماتا ہے ایک تو مغفرت ہے اور دوسرا کیا ہے؟ وَأَجْرٌ کبیر. صرف اجر نہیں فرمایا کہ اجر دوں گا، کبیر. اور جس کو رب کبیر کہے وہ کتنا بڑا ہوگا. کل متاع دنیا قلیل. یہ زمین، وہ آسمان، یہ فضائیں، یہ ہمارے، یہ چاند سورج، یہ شمس و قمر، بحر و بر، شام و سحر، زیر و زبر، یہ کیا ہے؟ قلیل ہے. یہ ساری دنیا قلیل ہے. رب کہتے ہیں تو میرا بندہ ہے، مجھ سے ڈرتا تھا، اندر بھی ڈرتا تھا، باہر بھی ڈرتا تھا، میں تجھے اجر کبیر دینا چاہتا ہوں جس کی کوئی حد ہی نہیں ہے. اتنا اجر تھا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیسے ڈرنا چاہیے؟ میرے آقا کریم نے ایک واقعہ بیان فرمایا. سبحان اللہ. 3 آدمی سفر پر جا رہے ہیں، صحیح حدیث ہے. 3 آدمی سفر پر جا رہے ہیں، جنگل کا سفر ہے، پہاڑی سفر ہے، موسم سردی کا، چھا گئے بادل، برسنے لگی بارش. کرے تو کیا کریں؟ ایک غار میں جا کر بنا لی. میرے رب کے بڑے پیارے کام ہیں. رب نے اوپر سے اچھی موٹی تازہ چٹان پھینکی جو غار کے دروازے پر آ کر غار کا دروازہ بند کر، اب نکل نہیں سکتے. رات تو سکون سے گزارو. یہ جو غار کے منہ سے سردی آنے والی تھی وہ بھی رک گئی. رب نے انتظام کر دیا. رات گزر گئے، صبح ہوئی، اب تو نکلنا ہے. سفر ہمارا بڑا دور کا ہے، پتہ نہیں کہاں کہاں جانا ہے. کیسے نکلے؟ 3 آدمی زور لگائے، چٹان کیسے ہٹے؟
سے نظر آ جائے گا، یہ نہیں پتا چلے گا یہ اس کا نام کیا ہے، تصویر یہ نہیں پتا اس کا نام کیا ہے، تصویر یہ نہیں بتائے گی کہاں کیا رہنے والا ہے، تصویر یہ نہیں بتائے گی پیشہ کیا ہے، تصویر نہیں بتائے گی اس کی عمل کیسے ہے، اخلاق کیسے، نہیں، نبی پاک کی مجلس میں بیٹھنے والا تجھے دونوں جہانوں کی خبریں دے گا۔ یہ حضرت عبداللہ ہے، حضور کی دعاؤں کو سنایا ہے۔ دوستوں، تیرا کوئی نبی نہیں ہے جیسے عیسائیوں کا نبی ہے، یہ کمزوری عیسائیوں کی ہے، وہ اپنے نبی کے بارے میں تجھے کچھ نہیں بتا سکتے، تیرے نبی کی ہر چیز محفوظ ہے، تو پوچھنا چاہے کہ میرے نبی کے بال کتنے سفید سے، ہم بتائیں گے، تو پوچھنا چاہے کہ نبی نے کون کون سے پرندوں کا گوشت کھایا ہے، علماء بتائیں گے، تو پوچھنا چاہے نبی پاک نے کون کون سی سبزی پسند فرمائی ہے، کس کس جانور کا گوشت حضور نے تناول فرمایا ہے، نہیں، بکرے کے کس حصے کا گوشت نبی کو پسند تھا، وہ بھی بتائیں گے۔ میرے نبی کی رات دن روشن ہے، میرے نبی کی گلشن میں کبھی خزاں آئی نہیں، ہمیشہ بہار رہتی ہے، اس گلشن کے پھول کبھی مرجھاتے ہی نہیں، ہمیشہ تازہ رہتے ہیں، خوشبوئیں پھیلاتے ہیں۔ ہمارے ہاں ایسے پھول ملتے ہیں جو خوشبو نہیں دیتے، نبی کا باغ ایسا ہے جس کا ہر پھول ہی خوشبو تقسیم کر رہا ہے، سبحان اللہ۔ یہ حضرت عبداللہ بن عباس ہے، فرماتے لوگوں یہ رسی جو تھی نا اونٹ کا گھٹنا باندھنے والی، اس کو عربی میں اکال کہتے ہیں، عین اور بڑا کاف دو نقطے والا، یہ باندھ دیتے ہیں گھٹنا اونٹ کا، پھر وہ اٹھ نہیں سکتا۔ عرب لوگ رومال ڈالتے ہیں، اس کے اوپر بھی ایک موٹی سی رسی ڈال، اس کو بھی اکال کہتے ہیں، وہ ان کی رومال کو محفوظ رکھتا ہے۔ مسئلہ سمجھاؤ، یہ دونوں کنارے عرب چھوڑ دیتے ہیں، اسی طرح امام بھی نماز پڑھاتا ہے، مقتدی بھی پڑھتے ہیں، ہماری فقہ کے مطابق اس طرح نماز مکروہ ہو جاتی ہے۔ مفرد تیرے گلے میں ہو اور دونوں رومال تیرے کندھے پر ہو اور دونوں جانبیں لٹکتی ہو، اس سے نماز مکروہ ہو جاتی ہے۔ یہ ہماری فقہ ہے اور بہت خوبصورت فقہ ہے، الحمدللہ۔ امام اعظم سردار ہے سب ائمہ کے، اور دوستوں تمہیں مبارک دیتا ہوں، تمہارا نبی رسول اعظم ہے، تمہارا عمر فاروق اعظم ہے، تمہارا امام اعظم ہے، تیرا غوث کون سے اعظم ہے؟ وہ تیرے گھر میں ساری عظمتیں آ گئی، اس نبی کا کلمہ پڑھتا جیسا نبی کوئی نہیں ہوا، اس کتاب کو پڑھتے جس جیسی کوئی کتاب نہیں ہوئی، ایسی امت میں ہو کوئی امت نہیں ہوئی۔ اللہ تیرا میں شکر کیسے ادا کروں، بڑی نعمتیں تیرا نبی ہمیں دے گیا۔ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں یہ اکال رسی اونٹ کا گھٹنا باندھنے والی اگر کسی کی جنگل میں گم ہو جائے میرے پاس آئے، میں قرآن سے ڈھونڈ کر دوں گا۔ دوستو یہ تو ایک شاگرد کا علم ہے، نبی کا علم کہاں ہوتا؟ کوئی حد ہے ان کی عروج کی، کوئی حد ہے ان کی عروج کی، بالغ الملا بکمالہ، اللہ اکبر۔ اندھیرے رخت سفر باندھ کر چلے گئے، کاشفت تو جا بجمالہ، چلنا پیارا، بیٹھنا پیارا، اٹھنا پیارا، بات کرنا، مسکرانا، سننا، سنانا، سونا، جاگنا، کھانا، پینا، میرے نبی کا پیارا، حسنت جمیل خصالہ۔ جب یہ نعمتیں مل گئی پھر کہا صلو علیہ وآلہ، اللہم صلی وسلم علی رسولک الکریم وآلہ الطاہرین۔ اللہ اکبر۔ کیا فرما رہے ہیں عبداللہ بن مسعود؟ یہ میرے نبی کی مدرسے کے ایک طالب علم ہے۔ کیسے یہ علم ملا؟ ہمارے کورس کرنے کے اور طریقے ہیں، نبی اور طریقے سے کورس کراتا ہے۔ آپ بیت الخلاء میں تشریف لے لیں، آپ اسے باشمو کہتے ہیں، ٹائلٹ کہتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے بچے تھے اور ان کی خالہ حضور کے ازواج مطہرات میں سے تھی، تو پھر بانجا خالہ بڑا پیار بڑی محبت، تو اکثر پھر آنا جانا ہوتا تھا نا، ایک ہی گھر بن کے رہا، لوٹا بھر کر نہ دلوا
کوئی خاتون کسی قبیلے کی، کوئی کسی قبیلے کی، جب نبی کے گھر میں آ گئی مطہرات پاک، نبی کے گھر میں آنے سے ہی پاک، پانچ تن پاک، پانچ تن پاک۔ یہ کس نے پاک کیا؟ اور کبھی کبھی محبت والے یوں بھی کہہ دیتے، ایک ہوتا ہے پانچ تن، ایک ہوتا ہے پانچ تن پاک۔ یہ آپ پہلی دفعہ سن رہے ہیں کہ پہلے بھی سنا ہے؟ پانچ تن، تین کو پنجابی میں تن کہتے ہیں۔ پانچ وہ افراد ہیں جنہیں حضور نے اپنی چادر کے نیچے رکھ کر اللہ ہؤلاء اہل بیتی، یا اللہ یہ بھی میرے، یہ بھی سنیوں کا ترجمہ کر رہا ہوں، یہ میرے اہل بیت، یہ نہیں ترجمہ، یہ بھی میرے اہل بیت۔ فرق ہے، یعنی ازواج مطہرات کو تم نے پہلے ہی پاک کر دیا ہے، یہ بھی میرے اہل بیت ہے، انہیں بھی اپنے پاک لوگوں میں شامل فرما لے۔ پانچ یہ، ان میں علی مرتضیٰ بھی شامل ہے نا، تین باقی بچ گئے، ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، وہ پانچ تین پاک۔ لیکن نہیں، ہمارے امام، ہمارے قائد، ہمارے عالم دین، مجدد دین، اعلی حضرت عظیم البرکت، وہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں یہ پانچ تین والی بات نہیں ہے، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، بچہ بچہ نور کا، اس دن سے لے کر قیامت تک، مشرق میں ہو، مغرب میں ہو، پنجاب میں ہو، ہندوستان میں ہو، تیری نسل پاک سے ہو، تیری نسل پاک سے ہے، بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ دو صاحبزادیاں حضرت عثمان غنی کے گھر میں ہیں، وقفے وقفے کے ساتھ، ایک کا انتقال ہوا، دوسری صاحبزادی کا نکاح کر دیا، حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم حضور کی صاحبزادی ہے، نکاح ہوا حضرت عثمان کے ساتھ، تو عثمان کیا بن گئے؟ ذوالنورین، دو نوروں والے، دو بیٹیاں میرے پیغمبر کی جس کے گھر میں دو نوروں والا، بیٹیاں جس کے گھر ہو وہ نور والا ہو، اور جس کے گھر اللہ اکبر، سوچ رہے نا؟ ہاں بھائی، بات کیا کر رہا تھا؟ تین آدمی، ہاں وہ چٹان کیسے گرتی ہے؟ سیرس والا کچھ بتائے گا، رب کا قرآن کہتا ہے وَإِنَّهَا لَيَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، وہ چٹان اللہ کے خوف کی وجہ سے نیچے گرتی ہے۔ پتھروں میں خوف ہے، پتھروں میں خوف ہے۔ ایک پیغمبر کا گزر ہوا، چشمہ جاری، وہ ایک پتھر سے چشمہ جاری تھا، پوچھا تو کیوں رو رہا ہے؟ میں نے سنا ہے کہ دوزخ کا ایندھن انسان بھی ہے، پتھر بھی ہے، وقودها الناس والحجارہ، پتھر بھی ہے، تو ہو سکتا ہے اور پتھروں میں بھی شامل ہوں، مجھے بھی دوزخ میں ڈالا جائے، میں اس خوف سے رو رہا۔ پتھر بھی روتے ہیں، سمجھے؟ پتھر بھی روتے ہیں، اور کھجور کے خشک تنے بھی نبی کی ہجر میں روتے ہیں۔ یہ تو بڑا لمبا موضوع بن گیا بھائی، اس جمعے تو نہیں ختم ہوگا۔ نبی کی یاد میں کھجور کے خشک تنے بھی روتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پیغمبر نے اللہ کی جناب میں التجا کی، مولا کریم اس پتھر کو معافی دے دے، بڑے پتھر ہیں دوزخ میں ڈالنے کے لیے۔ ہم بھی دعا کرتے ہیں مولا کریم ہمیں معافی دے دینا، جاپان میں بڑے ہیں دوزخ میں جانے کے لیے، امریکہ میں بھی بڑے ہیں دوزخ میں جانے کے لیے، سارے بھی ایمان ہے، انگلینڈ میں بھی ہیں، پورا یورپ بھرا ہوا ہے، یعنی جب دوزخ میں ڈالنا تو ان کو ڈالنا، ہمیں بچا دینا۔ وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، جو یہ دعائیں مانگتے ہیں، یہاں تسلی ہے، یہاں تسلی ہے، یہاں اطمینان ہے، دعائیں مانگو وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، عذاب دوزخ سے بچانا تسلی ہے، انشاءاللہ اللہ بچائے گا۔ اللہ پاک نے اپنے پیغمبر کو فرمایا کہ میں اس پتھر کو دوزخ میں نہیں ڈالوں گا، اس کو خوشخبری سنا۔ پیغمبر تشریف لائے، پتھر سے کہا تو مطمئن ہو جا، میں نے تیری معافی رب سے مانگ لی ہے،
تو امن میں ہے. کس نے امن دیا؟ رب نے. کس کے طفیل؟ اور ساتھ ساتھ نسخے تیار کرتے جایا کرو. میں تو گزر جاتا ہوں نا. امن رب نے دیا. کس کے طفیل؟ اللہ کے نبی کے طفیل. ہمیں بھی اللہ جنت میں لے جائے گا لیکن کس کے طفیل؟ عذاب سے بچائے گا. کس کے طفیل؟ اور جو وسیلے کے قائل نہیں رب کا ہار بھی ہے. اگر غفار ہے تو قہار بھی ہے. پھر تیرے حصے میں وہی صفتیں آئیں گی انشاءاللہ. مغفرت ہمارے سے بھی آئے گی. ہم نبی کا وسیلہ وسیلے کا قائل ہونا. وہ میں کل بھی ساتھی کو سنا رہا تھا. آخری سلام جب پیش کیا نا مواجہ شریف پر ودا ہو رہے تھے, جب دروازے کی طرف چلے تو وہاں ملا کھڑا ہوا ہے. لا وسیلہ, لا ولی, لا نبی, لا وسیلہ. میں کہ بڑا کام کر رہا ہے, کہ بڑا کام کر رہا ہے, بڑی تبلیغ کر رہا ہے, بڑا اسلام پھیلا رہا ہے, بڑے راز لوگوں کو سمجھا رہا ہے. یعنی کوئی اللہ کی جناب میں نہ کسی ولی کا وسیلہ ہے نہ کسی نبی کا وسیلہ. میں کہ انشاءاللہ تجھے نہیں وسیلہ ملے گا, ہم وسیلے قائل ہیں, ہمیں وسیلہ ملے گا. اس ملا کو انشاءاللہ میں قیامت دن ڈھونڈ کر پکڑ کر لاؤں گا. ہاں بھائی اب بتا, نبی کی شفاعت نہیں قبول ہے تجھے, اس لیے کہ شفاعت تو وسیلہ ہے. آؤ جاؤ. اللہ اکبر, اللہ اکبر. دوبارہ جو پیغمبر کا گزر ہوا تو وہ پتھر پھر رو رہا تھا. پوچھا بھائی تجھے اس دن میں نے پیغام دے دیا تھا اپنے رب کا, مغفرت کا, معافی کا, امن کا, سلامتی کا, پھر کیوں رو رہا ہے؟ کہنے لگے جی آپ میں دوزخ کے ڈر سے نہیں رو رہا, اب میں رو کر اپنے رب کا شکریہ ادا کر رہا. جنہاں دے اندر ایک سمانا رومن کم کنا بچھڑے روندے روندے ٹرتے اللہ. اللہ پاک ہمیں وہ گریہ نصیب فرمائے. تینوں نے فیصلہ کیا کہ زندگی میں عمل تو ہم کرتے ہی رہتے ہیں, کوئی عمل ایسا جس پر ہمیں یہ تسلی ہو کہ یہ بغیر ریاکاری کے ہم نے عمل کیا ہے, وہ اللہ کی جناب میں وسیلہ پیش کریں. وسیلے والی بات آ گئی. عمل بطور وسیلہ اللہ کی جناب میں پیش کریں. عمل مخلوق ہے. انکم وما تعملون, خلقکم وما تعملون. جو تم عمل کرتے ہو ان کو بھی اللہ نے پیدا کیا, تمہیں بھی اللہ نے پیدا کیا. ہمارے عمل بھی مخلوق ہے تو مخلوق کا وسیلہ پیش کر رہے. عمل مخلوق ہے, عمل کا وسیلہ پیش کر رہے ہیں. اگر عمل کا وسیلہ پیش کرنا جائز ہے تو جس نبی نے وہ عمل سکھائے بتلائے ہیں ان کا وسیلہ پیش کرنا بھی جائز ہے. یہ وسیلے کا الگ ایک موضوع ہے, انشاءاللہ کبھی اس پر بھی اظہار خیال کروں گا. اور بڑے دلائل ہیں اہل سنت والجماعت کے پاس, بڑے مضبوط دلائل ہیں قرآن سے حدیث سے انشاءاللہ. ایک نے دعا مانگی, مولا کریم میرے والدین بوڑھے تھے, ضعیف تھے, اور میں ہی کمانے والا, کام کاج کرنے والا تھا. بکریاں رکھی تھیں, بکریاں چرانے کے لیے میں جنگل میں لے جاتا, شام کو واپس آتا, دودھ دو کر میں سب سے پہلے اپنے والدین کو پلاتا. میرے بچوں توجہ کے قابل. بچوں کو بعد میں دودھ دیتا, پہلے والدین کو دودھ پلاتا, کیونکہ مجھے میری ماں نے دودھ پلایا ہے. جو خدمت ماں کرتی ہے بیوی تو نہیں نہ کرتی. بیوی کا تو آج اب کیا ہے, دور شروع ہوا ہے, ان کا دور کا خاتمہ ہو گیا ہے. ذرا ان کو دیکھ, کل اسی سیٹ پر تو انہیں بھی بیٹھنا ہے, وہی بستر, وہی چارپائی, وہی کمرہ تیرا ہوگا جہاں تیرے ابا جی بیٹھے ہیں. توجہ فرما رہے نہیں فرما رہے. ایک دن میں بکریاں چراتا چراتا
سے پہلا وہی کام کیے جو روزانہ کرتا ہوں. بکریوں کا دودھ دھو کر میں اپنے والدین کے کمرے میں گیا, دیکھا تو دونوں سو چکے تھے. کیا کرنا چاہیے؟ پی لینا چاہیے, بچوں کو پلا دیں. میرے بچے بھی بھوکے تھے. حضور نے فرمایا دودھ دو کام کرتا ہے, پیاس بھی بجھاتا ہے اور بھوک بھی مٹاتا ہے. لیکن وہ دودھ نہیں جو ڈرموں میں آتا ہے, وہ دودھ نہیں جو ڈبوں میں بند ہوتا ہے, وہ جو بھینس کے گائے کے پستانوں سے نکلتا ہے, خالص دودھ, بھوک بھی مٹاتا ہے, پیاس بھی. میرے بچے اس دودھ کے انتظار میں وہ بھی بیٹھے تھے, وہ میرے ارد گرد سارے جمع ہو گئے اور چاہتے تھے کہ دودھ ہمیں پلائے. لیکن میں نے کہا نہیں, میں اپنا وظیفہ پورا کروں گا, پہلے والدین کو پلائیں. مولا کریم ہمیں بھی یہ جذبہ عطا فرما رہے. میں صبح تک کھڑا رہا پیالہ لے کر, میرے والدین نہیں جاگے, میں نے آرام بھی نہیں کیا, ماں باپ کے علاوہ کسی اور کو پلانا بھی پسند نہیں کیا. رات ساری گزر گئی. صبح اٹھے تو میں نے وہ دودھ پیش کیا. اے اللہ اگر یہ عمل میں نے تیری رضا کے لیے کیا ہے, اتنا راستہ کھول دے ہمیں کم از کم آسمان تو نظر آئے. دعاؤں سے کیا بنتا ہے؟ کہتے ہیں دعاؤں سے کیا بنتا ہے؟ میرے رسول کہتا ہے دعا تقدیر بدل کر رکھ دیتی ہے. دعا کیا کرتی ہے؟ تقدیر بدل دیتی ہے. اور جو لوگ دعا کے لیے کہتے ہیں دعا کرنا, میں بڑا خوش ہوتا ہوں. یہ بھی ایمان کی علامت ہے. بے ایمان کبھی دعا نہیں مانگے گا, خود بھی نہیں مانگے گا, کسی کو بھی نہیں کہے گا دعا مانگو میرے لیے. یہ ایمان کی علامت ہے. مومن ہے تو دعا مانگتا ہے, مومن ہے تو دعا کسی سے کہتے ہیں میرے لیے دعا کرنا. لیکن ایک دعا ہوتی ہے رسم یوں ہی, الیکس نہیں, اچھا یہ دعا کرنا, مسافر جی دعا کی درخواست ہے, یہ کوئی دعا نہیں ہے. تو تیار ہو کر آ کسی کامل کے پاس, پھر آ کر عاجزی پیش کر, اور پھر آ کر عرض کر جی مجھے یہ مشکل ہے, میری مشکل آسان کرے میرا رب. آپ اللہ کی جناب میں درخواست پیش کرو. کوئی زندہ ہے وہ بھی دعا کر سکتا ہے, کوئی قبر والا ہے وہ بھی دعا کر سکتا ہے. یہ مسئلہ بھی پکا وزیر میرا خیال. قبر والے مار نہیں گئے, مٹی میں نہیں مل گئے, وہ زندہ ہے, زندہ ہے. آنے والے کو دیکھتے ہیں, سلام دیتے ہیں, جواب دیتے ہیں, بات کرتے ہیں, سنتے ہیں. ہم ان کا سلام کا جواب نہیں سنتے, وہ ہمارا سلام سنتے ہیں. یہ دعا مانگی تو بڑی چٹان سرک گئی, لیکن اس سے آدمی نہیں گزر سکتا. دوسرا دعا مانگتا ہے, کہتا ہے مولا کریم میرے چچا کی بیٹی تھی اور مجھے اس سے بے پناہ محبت تھی, میں اس پر ڈورے ڈالتا رہا, وہی طریقہ جو زلیخا نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا ہے. لیکن میری بیٹی میرے جال میں نہیں پھنسی. ایک دن اسے کوئی بڑی زبردست ضرورت پیش آئی. اس نے کہا 100 دینار میرے لیے جمع کر تو میں تجھے خلوت میں بلاؤں گی. میں نے 100 دینار جمع کیے اور اس کو دے دیے. ہمیں خلوت مل گئی, وہی خلوت جو میاں بیوی کو ملتی ہے. لیکن یہ تو میاں بیوی تھے نہیں, غیر معلوم تھے. یاد رکھو مسئلہ, چچا کی بیٹی ہو, پھوپھی کی ہو, ماموں کی ہو, خالہ کی ہو, یہ سب غیر محرم ہے. ان کے ساتھ محرم والا بے تکلفی نہیں کرنی چاہیے. جس طرح صوفے پر گھٹنے کے ساتھ گھٹنا ملا کر بیٹھ جاتے ہیں, آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر باتیں کرتے ہیں, مسکراتے ہیں, نہیں کرنا چاہیے. شریعت نے پابندی لگائی ہے. ان پابندیوں میں بڑی برکتیں ہیں, بڑے فائدے ہیں. اور آج تو ہم اتنے دور چلے گئے کہ لڑکی اپنا دوست ساتھ لاتی ہے, میرا دوست ہے, ٹھیک ہے بیٹھو چائے شائے پیو, سیر کے لیے چلے جاؤ. اللہ اکبر, کس بلندی پر تھا تیرا ستارہ, اور اپنے وقت کا ستارہ تو دیکھ کہاں غروب ہو گیا. جب خبر ملی اور گناہ کے سارے اسباب جمع ہو گئے تو
وہ یعقوب پیغمبر کا فرزند ہی ہو سکتا ہے، وہ حضرت یوسف علیہ السلام ہی ہو سکتے ہیں۔ بڑا مشکل ہے جذبات کو کنٹرول کرنا اور اس حالت سے اس حالت میں آنا۔ یہ کہنے کی دیر تھی، اے اللہ تو جانتا ہے میں تو اس سے ڈر گیا، میں نے اس لڑکی کو چھوڑ دیا، میں نے کہا 100 دینار بھی چلے جائیں میں اس کی عصمت نہیں لوٹتا۔ اے اللہ کا یہ کام میں نے تیری رضا کے لیے کیا ہے، ہمارے لیے کشادگی فرما دے۔ یہ دعا کرنے کی دیر تھی، پتھر پھر سرک گیا، لیکن ابھی راستہ نہیں بنا۔ میرا نبی بیان فرما رہا ہے، صحابہ سن رہے ہیں۔ یہ میرے پاس حدیث پاک کی کتاب ہے۔ تیسرے نے ہاتھ اٹھا دیے، مولا کریم میں نے ایک مزدور کو کام پر لگایا، وہ شام تک کام کرتا رہا، مزدوری لیے بغیر چلا گیا۔ میں نے اس کے مزدوری کی پیسے جو تھے اور سے میں نے بکری خریدی، گائے خریدی، وہ پلتی رہی، چڑھتی رہی، پلتی رہی، پھر اس کی نسل آگے بڑھی۔ میں وہ سارے جانور محفوظ رکھتا رہا، ان کی حفاظت کرتا رہا، کافی گائے، کافی جانور ہو گئے۔ عرصے کے بعد وہ شخص آیا، مزدور، کہتا ہے میں نے تیرا کام کیا تھا۔ میں نے بھائی تو نے کیا تھا، مزدوری میں نہیں لے گیا تھا، اب لے لے۔ کہتا کہ میری مزدوری دو۔ میں نے کہا وہ جتنی گائے چل رہی ہے نا چراگاہ میں، ساری ہی تیری ہیں۔ مجھے کہتا ہے میرے ساتھ مذاق کرتا ہے۔ میں نے کہا مذاق نہیں کرتا، وہ تیری مزدوری کے پیسوں سے یہ سارا کچھ اضافہ ہوا ہے، یہ سب تیرا ہے، میرا نہیں، سب لے جا۔ اللہ کا یہ کام میں نے تیری رضا کے لیے کیا ہے، چٹان کو ہٹا دے۔ میرے نبی نے فرمایا چٹان ہٹ گئی، تینوں سلامتی سے باہر نکل گئے۔ مثال بیان کر دی، اگر غموں کا، دکھوں کا غار ہے اور اس کے اوپر چٹانیں آ گئی ہیں، نہیں ہٹ سکتی، تو اپنے رب کی حضور سفارش پیش کر، اپنے اعمال صالحہ کی، اپنے نبی کی، اپنے پیر و مرشد کی، غوث قطب ولی کی، انشاءاللہ اللہ پاک تیری مشکلیں آسان فرمائے گا۔ ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر۔ یہ عہد یاد کرتے جاؤ، ہمیشہ ذہن میں رکھو، یہ واقعہ بھی ذہن میں رکھو، اور یہ عمل بھی بہترین عمل ہے۔ یہ عمل ہم نہیں کرنے ہیں، والدین کی خدمت کریں، وبالوالدین احسانا، والدین کی خدمت کریں، بڑھاپے میں آ جائیں، دونوں یا ایک، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما۔ میرے رب تو نے ہمارے راستے کتنے آسان کر دیے، ہمیں رحمتوں کی آغوش میں لے لیا۔ ایک بوڑھا ہو جائے یا دونوں بوڑھے ہو جائیں تو پھر ان کی خدمت کر، اف تک نہ کرنا، جھڑکنا نہیں۔ خبردار، والدین ہے تیرے، یہ نہ ہوتے تو بھی نہ ہوتا، تیری ماں دودھ نہ پلاتی تو بھی جوان نہ ہوتا، تیرا باپ کما کر لقمہ تیرے منہ میں نہ ڈالتا تو بھی کب سے مر چکا ہوتا۔ انہوں نے تجھے سنبھالا ہے، اب یہ بڑھاپے میں پہنچ گئے، تو ان کو سنبھال۔ واخفض لهما جناح الذل من الرحمہ، اور پھر رحمت، پیار، محبت کے پر ان کے لیے بچھا دے۔ یہ تیری محبت کے پروں پر چلتے رہے، ایسا سلوک کر کے بڑھاپے میں بھی یہ جوانی محسوس کرے، میرا بیٹا فرما بردار ہے، میری بیٹی خدمت گار ہے، میری بہو قربان ہوتی ہے۔ تو گھر کا ایسا ماحول بنا کہ یہ بڑھاپے میں بھی جوانی محسوس کرے۔ آج تو ان سے حسن سلوک کرے گا، کل تیری اولاد تیرے ساتھ حسن سلوک کرے گا۔ اس ہاتھ دے، اس ہاتھ دے، یا سودا نقد و نقد، سودا نقد و نقد ہے۔ کر لو خدمت والدین کی، کر لو خدمت درویشوں کی، کر لو خدمت مسکینوں کی، کر لو خدمت بیماروں کی، کر لو خدمت یتیموں کی، کر لو خدمت بیوہ عورتوں کی۔ اللہ کے ہاں خزانے بے شمار ہیں، تجھے بھر دیں گے، تیرے سارے برتن بھر دیں گے۔
ایک نے عرض کی یا رسول اللہ میرا دل بڑا سخت ہے، میں رات کو بھی ذکر کر رہا تھا، بعد میرے نبی نے ایسے نسخے بتائے سکرات بطرات جالمود بولی سینہ وہاں بلون میں بھی نہیں، کوئی حکیم کوئی ڈاکٹر نسخہ نہیں بتا سکتا، پوچھو کسی سے جی میرا دل سخت ہے کیسے نرم ہو، میرا پاک پیغمبر فوراً ارشاد فرماتے ہیں یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھا کر دل نرم ہو جائے گا، اس لیے کہ خود یتیم تھے، خود یتیم تھے، سارے جہان کا آسرا، سارے جہان کا ملجا، ساری کائنات کا ماما، ساری دنیا کا شفیع، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود پاک پڑھو اور سنت پڑھو، اللہم صلی وسلم